40 برس بھی بولا ہے نبی نے، اور بہت بولے ہیں نبی 40 برس، لیکن وہ 40 برس کا بولنا اسلام سے پہلے کا کہلاتا ہے۔ یہی معنی ہم نہیں مان، دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہی کہتا ہے کہ نبی نہیں تھے۔ 40 برس کے بعد جب اعلان نبوت کیا تب سے خود نبی مانے گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان 40 سالوں میں نبی نے وہ 40 سال آدمی کو انسان بنانے میں لگا دیے۔ وہ 40 سال آدمی کو انسان بننے میں لگ گئے۔ جب آدمی سطح آدمیت سے اونچا ہو کے، بلند ہو کے سطح انسانیت پہ آیا اور ذہن اس قابل ہوا کہ قولوا لا الہ الا اللہ کہے تو کوئی سمجھے بھی، ورنہ کوئی سمجھنے کے قابل نہیں تھا، کوئی سمجھنے کے قابل نہیں۔ تو پہلے ان کے ذہنوں کو سمجھنے کے قابل بنایا، اس کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ کہا نا نبی نے۔ تو اس وقت تک کیا تھا؟ رشتوں کا تقدس نہیں تھا، نبی نے رشتوں کا تقدس بتایا۔ احترام نہیں تھا، احترام بتایا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایسے حالات ہوتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھ نہ پاتا کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے، اس میں اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ یہ ایسی بے تکلفی تھی رشتوں میں، تو نبی نے ان رشتوں کی بے تکلفی کے درمیان تکلف کو رکھا اور رشتوں کے تقدس کو بتایا، احترام کو بتایا۔ تو اب رشتوں کا جب احترام ظاہر ہونے لگا تو دلوں میں رشتوں کی محبتیں راسخ ہونے لگی۔ تو جب تک، یہ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں میں، موقع نہیں ہے تفصیل کا، جب تک کہ یہ آیت نازل ہوتی انسانی دل کئی محبتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اب اس دل میں باپ کی محبت بھی تھی، ماں کی محبت بھی تھی، بھائی کی محبت بھی تھی، اولاد کی محبت بھی تھی، ازدواج کی محبت بھی تھی، دنیا کی محبت، ساری چیزیں۔ اب انسانی دل محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں حکم آیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے کہ آپ کے اقربا سے مودت و محبت اختیار کر لی جائے۔ تو اب عزیزان گرامی، اس محبت کا جب حکم ملا تو اس محبت کو اختیار کرنے والوں کے لیے یہی شرط رہی کہ اب دل میں جتنی رشتوں کی محبتیں ہیں ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے، پھر کہیں اہل بیت کی محبت اختیار کی جائے۔ ان رشتوں کی محبت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ محبت عظیم ہے۔ تو اب اتنے رشتوں کی محبت ہونے کے بعد یہ محبت داخل ہوئی ہے ہمارے دلوں میں۔ تو اس طرح کہ اب محبت اختیار کرنے والوں نے طے کر لیا کہ اگر اجر رسالت میں یہی محبت اختیار کرنا ہے، اور ایک مرتبہ محبت اختیار کر لی تو محبت کا دوسرا نام ہی جذبہ و ایثار قربانی ہے۔ جذبہ ایثار و قربانی محبت کا دوسرا نام ہے۔ محبت کے ساتھ ہی جذبہ ایثار کا بھی ہے۔ اگر قربانی نہیں ہے تو پھر محبت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں ماتمداروں سے، عزاداروں سے خاص طور پہ معروضہ کرتا ہوں، حسین سے محبت کا اظہار کرنے والے آپ لوگ، حسین سے عقیدت کا اظہار کرنے والے آپ کا تو منشاہی قربانی ہونا چاہیے، ایثار ہونا چاہیے۔ حسین کے نام پہ جب بھی موقع ملے ایثار سے کام لیا جائے، قربانی سے کام لیا جائے۔ یہ نہیں کہ ڈٹ جا رہے ہیں کسی بات پر، اڑ جا رہے ہیں کسی بات پر، نہیں۔ حسین سے محبت کا نام ہی ایثار ہے، قربانی۔ تو اللہ نے جب اس محبت کے واجب ہونے کا اعلان کر دیا اور یہ محبت اختیار کر لی گئی، تو اب محبت اختیار کرنے والوں نے ایسے محبت اختیار کی کہ یہ بتا دیا کہ اب رشتے کے مقابلے میں اگر یہ محبت آ جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں ٹھہرنے والا ہے، کوئی رشتہ اس کے آگے ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے تو جو جتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے اس کی محبت میں اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے۔ قربت کا، قریب کا رشتہ، اولاد سے ماں باپ کا رشتہ، ماں باپ سے اولاد کی محبت، بھائی سے بھائی کی محبت، بھائی اور بہن کی محبت، چچا اور بھتیجے کی محبت، ماموں اور بھانجے کی محبت، نانا اور دادا کی محبت، اپنے نواسوں سے اور اپنے پوتروں سے، یہ جتنا قریب کا ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے رشتے پھیلتے جائیں گے اس کی شدت میں کمی واقع ہوتی جائے گی، لیکن سب سے شدت سے قریب کا رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے۔
ہمیشہ ماں باپ اس بات کے لیے آمادہ رہتے ہیں کہ اگر اولاد پہ کوئی وقت آ جائے تو ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ تاریخ ایک الگ، پوری تاریخ الگ ہے، اس کی موقع نہیں ہے تاریخ پڑھنے کا. کبھی اگر اولاد ہمیشہ اس بات پہ آمادہ رہتی ہے کہ اگر ماں باپ پر کوئی وقت آ جائے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے ایک بھی اولاد ایسی بتائیے جو یہ جذبہ نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کرے، ماں باپ کے لیے قربان نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی ماں باپ مجھے ایسے بتائیں جو اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ابھی کچھ مادہ خدا نہ خطا ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں. ایسا نہیں ہے نا. اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تو سب سے قریبی رشتہ یہی ہوتا ہے. اب سوال یہی ہے کہ ایک طرف پوری دنیا کی دولت رکھ دی جائے، مفہوم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ڈھیر لگا دیا جائے ضرور زبار کا، ایک طرف اولاد رکھی جائے اور باپ سے پوچھا جائے یا ماں سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہیں یہ دولت چاہیے یا اولاد چاہیے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اولاد ہی چاہیے جواب ہوگا نا، اولاد. اب یہیں پر آ کے اجر رسالت کام آتی ہے کہ جہاں پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں بیٹے کو بچا لیا، اولاد کو بچا لیا، اور اگر محبت اہل بیت کے راستے میں ایسا موقع آ جائے تو وہی ماں باپ اسی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ موجود ہے کہ کس طرح ماں باپ نے اولاد کو قربان کر دیا اور اولاد اپنے ماں باپ کو دم توڑتا ہوا دیکھی ہے محبت اہل بیت کے راستے میں. یہی ہوتا. محبت کس کو نہیں ہوتی عزیزان گرامی اپنی اولاد سے؟ کون نہیں چاہتا اپنی اولاد؟ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں جتنا ہم اپنی اولاد کو چاہتے ہیں اس سے ایک بڑی محبت بھی موجود ہے ہمارے سامنے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، بالخصوص علی کے غلام اور حسین کے عزادار اور ماتمدار، ہمیشہ اس بات پر آمادہ رہتے ہیں. درد اپنی جگہ پہ ہے، دکھ کا ہونا دلیل انسانیت ہے، انسان ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اگر بیٹے کے گزر جانے پہ باپ نہ روئے تو پھر وہ تو شقی القلب کہلائے گا نا. یہی کہ کیا سخت دل ہے، پتھر دل ہے، کیسے نہیں روئیں گے؟ تو رونا تو دلیل شرافت ہے. رونا شرافت نفس کی دلیل ہے. جس کے نفس میں شرافت نہیں ہوتی وہی نہیں روئے گا. کیوں؟ ہمارے سامنے کربلا کا میدان ہے، ہمارے سامنے کون کون روتے ہوئے نظر آئے ہیں، کہاں کہاں یہ منزلیں نظر آئی ہیں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ مجلس جماعت سال مرحوم میر حسن علی زوار کے برسی کی مجلس ہے، تیسری برسی ہے یہ. ان کو گزرے ہوئے دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، گزر جائے گا. وقت ہے ہی اسی طاقت کا نام کہ سب ہو جائے گا مگر غم حسین اپنی جگہ موجود رہے گا. وقت میں لاکھ طاقت صحیح، لاکھ قوت صحیح پوری دنیا کو زیر و زبر کر سکتا ہے مگر حسین کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے. صاحب امر خدا حق کا ولی آگے ہے، وقت پیچھے ہے، حسین ابن علی آگے ہے. تو اس طرح سے یہ غم باقی ہے اور اسی غم کے صدقے میں غم کے منانے والے باقی رہ جاتے ہیں، ان کی یادیں رہ جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں میر صابر علی صاحب کے لیے اور مرحوم حسن کی والدہ کے لیے، بھائیوں کے لیے، چچاؤں کے لیے، دادا موجود ہیں ان کے لیے، ایک کتنے بڑے درد کی اور دکھ کی بات ہے. لیکن ہمارے دلوں کو ہمارے غم میں سہارا بنتا ہے حسین کا غم. اگر یہ غم نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کب کے مر جاتے، ختم ہو جاتے. نہ باپ بیٹے کے غم میں زندہ رہتا، نہ بیٹا باپ کے غم میں زندہ رہتا، نہ ماں اولاد کے غم میں زندہ رہتی، نہ اولاد ماں باپ کے غم میں زندہ رہتی. مر جاتے ہم. لیکن غم حسین بڑا سہارا. ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ایک گزر گیا، نوجوان تھا، اس کا بڑا احساس رہتا ہے کہ ابھی مرنے کے دن نہیں تھے. ٹھیک ہے یہ دنیاوی اصطلاح ہے لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہیں کہ دن تھے یا نہ تھے، کیونکہ یہ حق تو خدا کا حق ہے، امر الہی ہے، مولا کی مشیت ہے. مولا جسے جب بلانا چاہیں بلا لیتے ہیں. ہمیں صرف جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہر موقع پر.
ہم تیار ہیں، جب مولا بلائیں ہم چلے جائیں۔ تو یہی ہوتا ہے عزیزان کرام۔ لیکن یہ بات یاد آتی ہے کہ ایک نوجوان کے گزر جانے پر 3 سال گزر گئے، آج اتنے لوگ عزادار ماتمدار جمع ہیں، صرف اس لیے کہ باپ کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو پرسہ دیں، انہیں تسلی دیں، ان کی روح کے لیے سکون کا سامان ہو، ہم ثواب پہنچائیں۔ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے رہے، جب سے قرآن خوانی ہوئی، حدیث قصہ پڑھی گئی، مرثیے ہوئے یا ذکر، جتنا عرصہ آپ یہاں بیٹھے اتنے پورے وقت کا ثواب اس مرحوم کی روح کو جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ آئے، آپ کی نیت ہی یہی تھی۔ لیکن درد کی بات یہ ہے عزیزان گرامی، جس کا غم ہماری زندگی کا حاصل ہے، جس کے غم کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، اس مظلوم کا کیا عالم تھا کربلا کے میدان میں۔ جس حسین کے نام کا صدقہ ہم کھا کے جیتے ہیں، جس حسین کے نام کے صدقے میں ہماری زندگی ہے، اللہ اسی حسین کا کیا عالم تھا۔ فاطمہ کا لال کن غربت کی منزلوں سے گزر رہا تھا، کبھی حبیب کے سرہانے جاتے، کبھی مسلم کے پاس جاتے، کبھی زہیر کے قریب جاتے، کبھی جون کے پاس جاتے، کبھی مصعب کے پاس جاتے، بار بار یہی کہتے، ہائے میرے جانثار ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جانثاروں کے گزر جانے پر جو اتنا بے چین تھا فاطمہ کا لال، جب عباس کے شانے خطا ہوئے ہیں تو کیا عالم ہوا ہوگا، جب قاسم پامال ہوئے ہیں تو کیا عالم ہوا ہوگا، جب آن محمد کے لاشیں لائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ اسی لیے ہاں عزیزان گرامی، اسی موقع کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جوان بیٹے کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ جو حسین نے خود بتایا کہ جوان بیٹے کے گزر جانے پر باپ کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ شاعر نے جو نظم کیا تو یوں ہی نہیں کہ حقیقت ہے کہ تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کی شہنے، زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شہنے۔ تو میں یہاں اتنا عرض کرتا ہوں کہ حسین نے بیٹے کی آواز سنی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ یا ابتاہو علیکہ منی السلام، بابا میرا سلام قبول کریں۔ آواز پر یہ عالم تھا کہ زمین لرز رہی تھی، حسین چند قدم چلتے تھے گر جاتے تھے۔ اب سوچنے کی منزل ہے، آواز پر یہ عالم تھا۔ جب سرہانے پہنچے ہیں بیٹے کے، سینہ زخمی دیکھا، زلفوں میں خاک دیکھی، تو حسین کا کیا عالم ہوگا۔ جب آواز کے سننے پر یہ عالم تھا، تو جب بیٹے کو خون میں نہایا ہوا دیکھا تو کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹے کو دیکھا تو گھوڑے سے گر پڑے حسین، پشت فرس سے اترے نہیں۔ اب کربلا کے میدان میں قیامت کے لمحات گزرے، مخصوص تاریخوں میں آپ وہ ذکر سنتے ہیں کہ کس طرح حسین میدان سے خیمگاہ تک گئے اور چلے گئے۔ ماں آئیں تو ماں کے دل کا کیا عالم ہوا۔ پرسا ماں کے دل ہی کا ہے کہ ماں کے دل پر کیا گزری تھی۔ ایک مرتبہ جب بیٹے کے لاشے کو دیکھ لیا تو ایک ہی آواز نکلی زبان سے، ہائے میرے لال علی اکبر، تیرا یہ عالم ہو گیا۔ اور ماں دیکھتی رہ گئی۔ اب اس کے بعد 11ویں محرم کی صبح جلتی زمین پہ لاشا دیکھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، نو کے نیزے پہ سر دیکھا، نظروں کے سامنے یہ سر رہا تو زندگی بھر زخمی سینہ اور وہ زخمی چہرہ نگاہوں میں رہ گیا۔ لیلا زندگی بھر کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دن نکلتا تو لیلا بھی آ کے دھوپ میں بیٹھ جاتی۔ مدینے کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، یاد تو 24 گھنٹے دل کی ہر دھڑکن سے ہائے علی اکبر کی آواز تھی، مگر کبھی کبھی اس یاد کے چراغ کی لو تیز ہو جاتی تھی۔
کبھی کبھی یہ لو بڑھ جاتی تھی، کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا، کوئی چیز نظر آ جاتی. ایسا ہی ایک واقعہ ہے، 2 لمحوں میں ذکر تمام ہے. مدینے کی زندگی میں بعد واقع کربلا اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کا کوئی مفہوم نہیں تھا. مسکراہٹیں ان کے ہونٹوں سے ناراض ہو گئی تھیں. یہ مسکرانا ختم کر چکے تھے، اب صرف کربلا والوں کی یاد تھی. تو اب ایسے میں اگر عید آ جائے تو کیا ہو؟ تو کوئی اظہار مسرت کا نام عید نہیں ہے. یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. عید کا مطلب اظہار مسرت کا نہیں ہے، عید کا مطلب عبادتوں کے انجام دینے کا نام ہے. عید کا مطلب اطاعت الہی میں وقت گزارنے کا نام ہے. تو اہل بیت کے گھرانے والے یہی کرتے. عید کا دن آتا، بیویاں مل کے روضہ رسول پہ جاتی، قبر پہ بیٹھتی، زیارت کرتی، زیارت پڑھتی، نمازیں ادا ہوتے، اس کے بعد یہ لوگ واپس ہو جاتے. ایک عید کے موقع پر جناب زینب بھی ہیں، جناب لیلہ بھی ہیں، اور بھی کچھ بیویاں ہیں کہ گھر سے نکل کے روضہ رسالت مآب پہ گئے، وہاں پر زیارت کی، زیارت پڑھی، نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد جب واپس ہونے لگے، جیسے ہی روضے سے نکل کر سر راہ آئے، راستے پر آئے، راستے پہ آنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب لیلہ کی زبان سے نکلا، ہائے میرے لال علی اکبر، ہائے علی اکبر کہہ کے اتنا روئی کہ جناب لیلہ کو غش آ گیا. پانی منگایا گیا، پانی چھڑکا گیا، پانی پلایا گیا. جب غش سے افاقہ ہوا، ہوش میں آئیں بی بی، تو جناب زینب نے پوچھا، بی بی لیلہ کیا بات ہے؟ ایک عرصے کے بعد بہت تڑپ کے روئی ہیں. روتی تو تھی مگر اتنے بے چین ہو کے روئی کہ غش آ گیا. تو ایک مرتبہ جناب لیلہ نے تڑپ کے کہا، بی بی آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، ارے راستے پہ نوجوان نیا لباس پہنے ہوئے گلے مل رہے ہیں، ارے آج عید کا دن ہے. الہی سیدی و مولاي بحق محمد وآل محمد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. سلام اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار واسطہ پنجتن پاک کا 4 معصومین قمر بنی ہاشم الفضل عباس کا واسطہ ہماری سزا کو، ان آنسوؤں کو قبول فرما. اس کے وسیلے سے ہمارے عبادات، اعمال، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما. اس کے ثواب سے محروم کی روح کو مصاف فرما اور ہمیں بھی اس سے مصاف فرما. فاتحہ سے پہلے کچھ معروضے ہیں. پہلا معروضہ دعا کے لیے ہے آپ کے لیے کہ مجتبہ صاحب نوجوان جو ہیں، مجتبہ کرمانی، وہ علیل ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو بہت آرام کا مشورہ دیا ہے ان کے لیے. اور ہمارے نوجوان عزادار مرتضیٰ صاحب ہیں، ان کی والدہ کنیز فاطمہ صاحبہ دواخانے میں شریک ہیں، ان کے لیے. اور جملہ مومنین اور مومنات جو موجود ہیں، جیسے کہ میں مسلسل معروضہ کر رہا ہوں، نادر حسین صاحب زیدی کے لیے، ایوب علی صاحب کے لیے، نعرہ حیدری مہدی حسین صاحب رضوی کے لیے، جعفر علی صاحب مرثی خان کے لیے، ان سب کے لیے معروضہ ہے. بطفیل بیمار کربلا شہزادیہ فاطمہ صغریٰ جلد سے جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو جائے. اور ایک 2 مجلسوں کا معروضہ ہے آپ کی خدمت میں. 12 اور 13 جمادی الثانی، جیسا اس سے قبل بھی معروضہ کیا میں نے کہ شہزادی ام البنین مادر جناب عباس قمر بنی ہاشم کا بڑا حق ہے ہم پر. 12 اور 13 تاریخ یعنی 24 اور 25 اپریل کو عاشورخانہ شہزادی ام البنین اعتبار چوک روبرو بارگاہ فاطمہ یہ مجلسیں ہوں گی شہزادی کی شہادت کی. خانوادہ جناب قمبر حسن صاحب اسدی علی اللہ مقامو آپ سے شرکت کے متمنی ہیں، ان مجالس میں شرکت فرمائیں. 13 تاریخ اس مہینے کی شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. 12 کو شب لگ جائے گی، اس لیے ہم اپنے دنیاوی امور میں یہ کوشش کریں کہ 12 اور 13 تاریخ کو ہمارے اپنے گھروں کی کوئی خوشی کا موقع نہ ہو کہ بڑی شہادت ہے شہزادی کی. اور آخر میں معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جماعت سال مرحوم میر حسن علی صاحب زوار نوحہ خان انجمن معصومین ابن میر صابر علی صاحب زوار کی روح کے لیے ایصال فرما دیں.
दुनिया को पिला तो तुम मेरे को पिला जा रहा हूँ अरे कैसा जाओ जी 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 याद करो लेकर जाऊंगा अली भाई 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 हेलो मुस्लिम भाई आइए भाई भाई आइए भाई तबरुक खाएंगे पार्सल ले लेना पार्सल ले लेना